بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ شادی شدہ عورت کے ہاتھوں پر مہندی لگانے سے اگر مہندی کا رنگ نکھر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ شادی شدہ عورت کے ہاتھوں پر مہندی لگانے سے اگر مہندی کا رنگ پھیکا پڑ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کنواری لڑکیوں کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ گہرا ہو جانا اس بات کی نشانی ہے کہ کنواری لڑکیوں کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ پھیکا پڑ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ کنواری لڑکیاں مہندی لگائیں یا نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو کنواری لڑکیاں اپنے ہاتھوں پر بے دریغ مہندی لگاتی ہیں ان کی قسمت ہمیشہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاتھوں پر مہندی لگانے کا رواج کب اور کیسے ہوا؟ کنواری لڑکیاں کس طرح سے مہندی لگائیں اور شادی شدہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جو کنواری لڑکیاں اپنے ہاتھوں پر مہندی لگاتی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کس طریقے سے مہندی کا استعمال کرنا افضل ہے؟ کیا مرد حضرات بھی مہندی لگا سکتے ہیں؟ خوشی کے موقع پر ہاتھوں میں مہندی لگانا کیسا عمل ہے؟ مہندی لگانے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو کس طرح سے مہندی لگانے کا حکم فرمایا؟ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہاتھوں پر مہندی لگانے کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ مہندی لگانے کا آغاز قدیم تہذیبوں میں ہوا جہاں اسے زینت، خوشبو اور ٹھنڈک کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق مصر، ہندوستان، عرب اور دیگر مشرقی تہذیبوں میں ہزاروں سال پہلے مہندی کے استعمال کے شواہد ملتے ہیں۔ قدیم مصر میں فرعونوں کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگانے کا رواج تھا اور ان کی حنوط شدہ لاشوں پر بھی مہندی کے آثار ملتے ہیں۔ ہندوستان میں مہندی کو خوشی، برکت اور شادی بیاہ کی تقریبات کے لیے لازمی حصہ سمجھا جانے لگا، جبکہ عرب دنیا میں اسے حسن اور خوشبو کے لیے اپنایا گیا۔ اسلام میں بھی مہندی کا ذکر ملتا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی کے استعمال کی اجازت دی اور اسے پسند فرمایا۔ خاص طور پر بالوں اور داڑھی میں استعمال کرنے کے حوالے سے روایات موجود ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ مہندی مختلف ثقافتوں میں خوبصورتی اور تزئین و آرائش کی علامت بن گئی اور آج بھی دنیا بھر میں شادیوں اور تہواروں میں اسے شوق سے استعمال کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، مہندی ایک خوشبودار رنگ جو صدیوں سے حسن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سادہ سی چیز کتنے بڑے راز چھپائے بیٹھی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ پرانے وقتوں میں لوگ مہندی لگانے سے پہلے بزرگوں سے مشورہ کیوں لیتے تھے؟ شاید آپ نے سنا ہو کہ کنواری لڑکیوں کے لیے مہندی لگانا بعض اوقات ان کے نصیب پر اثر ڈال سکتا ہے اور شادی شدہ خواتین کے لیے بھی اس کے کچھ خاص اصول ہیں۔ کیا واقعی ایسا کچھ ہوتا ہے یا محض وہم ہے؟ لیکن اگر آپ کو بتایا جائے کہ تاریخ میں کچھ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جہاں مہندی لگانے کے بعد قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ کسی کی زندگی بدل گئی، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ سوال ہمیشہ سے موجود رہا ہے کہ کنواری لڑکیاں مہندی لگائیں یا نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو لڑکیاں اپنے ہاتھوں پر بے دریغ مہندی لگاتی ہیں ان کی قسمت پر کسی اندیکھی طاقت کا اثر پڑ سکتا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق کنواری لڑکیوں کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ جتنا گہرا ہوتا ہے ان کی زندگی میں اتنی ہی بڑی تبدیلی آنے والی ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر مہندی کا رنگ ہلکا پڑ جائے تو یہ کسی ناخوشگوار واقعے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا؟ اگر ہاں تو شاید آپ کو محتاط ہو جانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات قدرت کے اشارے ہمیں مہندی جیسے عام سے عمل میں بھی مل سکتے ہیں۔ شادی شدہ خواتین کے لیے مہندی لگانے کے مخصوص اصول کیوں ہوتے ہیں؟ روایات میں ملتا ہے کہ ایک شادی شدہ عورت کے ہاتھوں میں مہندی نہ ہو تو اس کے شوہر کی محبت کم ہونے لگتی ہے۔ عجیب بات ہے نا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مہندی لگائے اور اس کا رنگ نہ چڑھے تو یہ کسی پریشانی یا بدقسمتی کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے وقتوں میں خواتین مہندی لگانے سے پہلے کچھ خاص دعائیں پڑھا کرتی تھیں۔ لیکن کیا واقعی ایسا کچھ ہوتا ہے یا محض ایک روایتی سوچ ہے؟ لیکن ٹھہریے، اگر مہندی سے جڑی کچھ روایات حیران کن ہو سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مہندی لگانا ایک نہایت خوبصورت روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہندی کے استعمال کو پسند فرمایا اور یہ حسن و خوبصورتی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ایک خوشبودار خوشی کا ذریعہ بھی ہے۔ ہر خوشی کے موقع پر مہندی کا لگانا خوشبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہ خواتین کی دلکشی میں اضافہ کرتا ہے۔ اگرچہ بعض روایات میں کچھ باتیں مبالغہ آمیز نظر آتی ہیں، مگر حقیقت میں مہندی صرف زینت اور خوشبو کا ایک ذریعہ ہے جو صدیوں سے خواتین کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے۔ چاہے آپ کنواری ہوں یا شادی شدہ، مہندی کے بغیر آپ کی خوشی مکمل نہیں ہو سکتی۔
عید ہو یا شادی بیاہ، مہندی آپ کے حسن کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ جو لوگ مہندی سے جڑے وہم پھیلاتے ہیں وہ دراصل صدیوں پرانی روایات میں مبالغہ آمیزی کر رہے ہیں۔ مہندی ایک مثبت اور خوش بخش روایت ہے اور اس کا تعلق صرف خوبصورتی، خوشبو اور خوشی سے ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہو اپنے ہاتھوں پر مہندی ضرور سجائیں اور اس کی خوشبو میں اپنے دل کو خوشی سے بھر لیں۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ مہندی لگانے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو کس طرح سے مہندی لگانے کا حکم فرمایا۔ مہندی کا استعمال محض زینت اور خوشبو کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک مسنون عمل بھی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ کئی حدیث مبارکہ میں مہندی کے استعمال کی فضیلت اور اس کی مختلف پہلوؤں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین چیز جس سے تم اپنے بالوں کو رنگ سکتے ہو وہ مہندی اور کتھا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سفید بالوں کو رنگنا چاہے وہ مہندی اور کتھا استعمال کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہندی کا استعمال اسلامی تعلیمات میں ایک پسندیدہ عمل ہے، خصوصاً بالوں اور داڑھی کے لیے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ مہندی اور خواتین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی حکم۔ ازواج مطہرات اور دیگر مسلمان خواتین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی لگانے کو پسند فرمایا اور اس کا حکم بھی دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے اپنے ہاتھ میں مہندی نہیں لگائی ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم عورت ہو تو اپنے ہاتھوں میں مہندی کیوں نہیں لگاتی؟ اس فرمان عالی شان سے واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے مہندی لگانا مستحب ہے اور اسے زینت کا ایک پسندیدہ ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر شادی شدہ خواتین کو زینت اختیار کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنے شوہروں کے لیے حسن و جمال کا اہتمام کریں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے لیے مہندی لگانا ضروری ہے کیونکہ یہ ان کے حسن کو مکمل کرتا ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس سنت پر عمل کرتی تھیں اور خاص موقع پر مہندی کا اہتمام کرتی تھیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھوں اور پیروں میں مہندی لگاتی تھیں اور اسے عورتوں کی خوبصورتی کا حصہ قرار دیتی تھیں۔ اگرچہ مہندی کا استعمال زیادہ تر خواتین کے لیے پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص صورتوں میں مردوں کے لیے بھی اس کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ خاص طور پر جب کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو یا جسمانی تکلیف محسوس کرتا ہو تو مہندی کو علاج کے طور پر استعمال کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہندی میں شفا ہے، اسے زخموں اور تکلیف کے لیے استعمال کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہندی نہ صرف زینت بلکہ طبی فوائد کے لیے بھی مستعمل تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی افادیت کو واضح فرمایا۔ مہندی لگانا محض ایک رسم نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنتوں میں سے ایک ہے۔ ازواج مطہرات اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس سنت پر عمل کرتی تھیں اور اس کا اہتمام کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مہندی لگانے کی ترغیب دی تاکہ وہ حسن و زینت اختیار کریں اور مردوں کو بھی مخصوص صورتوں میں اس کے استعمال کی اجازت دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مہندی اسلامی ثقافت کا ایک لازمی حصہ ہے، جو خوشی کے مواقع پر زینت اور خوشبو کے ساتھ ساتھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ایک خوبصورت طریقہ بھی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا مرد حضرات بھی مہندی لگا سکتے ہیں؟ خوشی کے موقع پر ہاتھوں میں مہندی لگانا کیسا عمل ہے؟ جب ہم مہندی کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ خواتین کے خوبصورت سجے ہوئے ہاتھوں کا تصور آتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم ادوار میں مرد بھی مہندی لگاتے تھے؟ حیران کن بات یہ ہے کہ نہ صرف مشرقی بلکہ کئی قدیم تہذیبوں میں مردوں کے لیے بھی مہندی کا استعمال عام تھا۔ خاص طور پر عرب، ہندوستان اور مصر میں مہندی کو طبی فوائد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اسلامی تاریخ میں بھی کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مہندی کا استعمال مردوں کے لیے جائز سمجھا جاتا تھا، مگر اس کے مخصوص اصول تھے۔ اگرچہ آج کے دور میں مردوں کا ہاتھوں پر مہندی لگانا کم دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن کیا یہ واقعی ممنوع ہے یا صرف ثقافتی روایات کا حصہ بن چکا ہے؟ اسلامی تعلیمات میں مہندی کے استعمال کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، لیکن اس میں مرد اور عورت کے لیے فرق رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے مہندی کو زیادہ تر سفید بالوں کو رنگنے اور زخموں کے علاج کے لیے پسند فرمایا۔
لیکن ہاتھوں پر مہندی لگانے کی روایات زیادہ تر خواتین سے جڑی ہوئی ہیں۔ احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ مردوں کو عورت کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا گیا ہے، اور چونکہ مہندی زیادہ تر زینت کے لیے لگائی جاتی ہے، اس لیے مردوں کا ہاتھوں پر مہندی لگانا ایک متنازع مسئلہ بن جاتا ہے۔ البتہ اگر کسی خاص تہوار یا رسم کے تحت کوئی مرد مہندی لگاتا ہے تو کیا یہ واقعی ناپسندیدہ ہے؟ اس پر علماء کی مختلف نظریات ہیں۔ کچھ ایسے جائز قرار دیتے ہیں جبکہ کچھ اسے غیر مناسب سمجھتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر مہندی لگانا نہ صرف ایک خوبصورت روایت ہے بلکہ اس سے تہوار کی رونقیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ عید، شادی بیاہ یا دیگر خوشی کے مواقع پر مہندی لگانے کی روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ خواتین کے لیے تو مہندی ایک لازمی جز بن چکی ہے، لیکن بعض علاقوں میں مرد بھی اپنی خوشی کا اظہار مہندی سے کرتے ہیں، جیسے کہ کچھ ثقافتوں میں دلہا کے ہاتھوں پر بھی مہندی لگانے کا رواج پایا جاتا ہے۔